السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعے کے روز ایک عرضی پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو عرضی داخل کی گئی تھی سی پی ایم لیڈر برندا کرات اور کے ایم تیواری کی طرف سے، جس میں انہوں نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس میں بی جے پی رہنما انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے خلاف ہیٹ سپیچ معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے کی عرضی کو خارج کیا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا تو بتا دیں کہ گولی مارو سالوں کا نعرہ انوراگ ٹھاکر نے دہلی فسادات سے قبل اپنی ایک ریلی میں دیا تھا، اور پرویش ورما نے بھی کس طرح کی زبان استعمال کی تھی وہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہلی میں فسادات ہوئے اور دنگے ہوئے۔ وہیں اس دوران ایک حیرت انگیز تبصرہ عدالت نے کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی ہنس کے کوئی بات کہتا ہے تو وہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نفرتی تقریر نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ اس میں کمیونل اینگل کہاں ہے، یعنی کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ انہوں نے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنا کر کہی تھی، ایسا ثبوت کہاں ہے؟ عدالت نے اس پر کہا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے نعرے لگائے گئے، کس طرح کیا اشتعال انگیزی ان کی تقریر میں کی گئی تھی۔ وہ جسٹس چندردھاری سنگھ نے مشاہدہ کیا کہ اگر مسکراہٹ کے ساتھ کوئی بات کہی جائے تو کوئی جرم نہیں ہوتا، اگر آپ کچھ جارحانہ انداز میں کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جرم ہوگا، اور کہا کہ انتخابات کے وقت سیاستدان بہت کچھ کہتے ہیں، اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر سیاستدانوں پر الیکشن کے دوران ہزاروں ایف آئی آر درج ہو جائیں گی۔ تو ویسے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جنہوں نے گاندھی کے نقش قدم پر چلنے کی بات کی وہ فسادات کے ماسٹر مائنڈ کہلائے، اور اب بھی 18 مہینے یا 2 سال ہو چکے ہیں وہ اب بھی جیلوں میں بند ہیں۔ جنہوں نے قتل عام کی بات کی، حال ہی میں ہریدوار دھرم سنسد کی بات ہو تو اس میں جس طرح کی قتل عام کی بات کی گئی، نسل کشی کی بات کی گئی، تو وہ لوگ چند ہی دنوں میں رہا ہو گئے، جبکہ ان میں سے بھی کئی لوگ آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور جنہوں نے دہلی فسادات کے دوران بی جے پی رہنماؤں نے جس طرح سے اشتعال انگیزی کی، ان کے خلاف ابھی تک کیس بھی درج نہیں ہوا ہے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ یہ ہمارا جو چینل ہے وہ نیا چینل ہے۔ ہمارے اس چینل کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یوٹیوب ہم سے زیادہ آپ کی زبان سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لائک، شیئر اور کمنٹ والی زبان تو ہمارا ساتھ ضرور ہے۔ بی جے پی کی موجودہ حکومت ایک جانب تو سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کرتی ہے، وہیں دوسری جانب ملک میں موب لنچنگ کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے موجودہ حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں جب سے 5 ریاستوں میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد جو نتائج سامنے ہیں، اس کے بعد تو مسلمانوں پر حملوں میں لگاتار ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں کشمیر فائل فلم بھی اسی کے بعد ریلیز ہوئی، جس نے مسلمانوں کے خلاف نفرتوں میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تعلیم یافتہ افراد بھی فلم دیکھنے کے بعد لوگوں میں نفرتوں کو عام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک ڈاکٹر کا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہندو کے ایک ہاتھ میں پین ہو تو دوسرے ہاتھ میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہتھیار ہونے چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ فلم دیکھنے کے بعد سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اس سناتن سماج کو بچانا چاہتے ہیں، یدی آپ چاہتے ہیں آپ کی آنے والی پیڑھی کی جو دھن سمپتی ہے، سمپدا ہے، بچے ہیں اور جتنی بھی آپ کی پراپرٹی اگر سیف رہے تو پڑھاتے سمے 2 کام کریے۔ گلے میں تلسی اور رودراکش کی مالا، ایک ہاتھ میں قلم، دوسرے ہاتھ میں بھالا۔ جے شری رام، جے شری رام۔ یدی ہمیں رام دلارا بننا ہے، رام کا بھکت بننا ہے تو دشٹوں کا سنہار کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ لیکن بی جے پی حکمراں ریاستیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ فلموں کو ٹیکس فری کر رہی ہیں، مفت میں شوز کرائے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر حملے لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ گجرات سے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ احمد آباد کے بہرام پور علاقے کے ایک رہائشی کو 15 ہندو شدت پسندوں نے نام پوچھ کر زد و کوب کیا۔ جب اس نے اپنا نام عدنان بتایا، مسلمان نام سننے کے بعد انہوں نے اسے کشمیر فائلز کا نام بار بار لے کر اس پر انہوں نے حملہ کیا، اور مارتے وقت انہوں نے کشمیر فائلز کی ویڈیو بھی اسے دکھائی اور کہا کہ جو کشمیر فائلز میں ہوا اس کے لیے تم لوگوں کو بتانا پڑے گا، یعنی کہ تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیے کہ کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ وہیں حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو ہم نے گزشتہ دنوں ہی دیکھا کہ متھرا میں ایک مسلم شخص کو پکڑ کر بے بنیاد گائے کے گوشت کا الزام لگایا گیا،
اور پھر اس کو بند کر کے بری طرح سے مارا پیٹا گیا۔ وہیں غازی آباد میں مستقیم نامی شخص کو اتنا مارا گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ کوشامبی کم میں بھی ہم نے دیکھا کہ نور عالم اور ظفر عالم دونوں بھائیوں کو بری طرح سے مارا گیا، اور جبکہ اس میں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ راجستھان میں بھی اس طرح کی سامنے آئی تھی، اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی کہ ایک دلت کو دبنگ لوگوں نے مونچھوں کی وجہ سے مار دیا۔ اور کرناٹک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سے بھی دیکھ رہے ہیں، حجاب کا تنازع ہو یا پھر انہیں ان کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا معاملہ ہو، لیکن جو کچھ سامنے آ رہا ہے، جس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ نئے حالات نہیں ہیں۔ مسلمان اگر تاریخ پر نظر دوڑائے تو اس سے بھی سخت حالات کا مسلمانوں نے مشاہدہ کیا ہے، تو ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دین پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ہمت اور حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اور سب سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور کرناٹک میں حجاب کا تنازع بھی گزشتہ کئی مہینوں سے لگاتار جاری ہے۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں بھی معاملہ پہنچا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی ایک مقررہ تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد طالبات کی طرف سے حجاب کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ طلباء نے سوال کیا کہ ان کی آواز اب کون سنے گا اور اس مسئلے کو کون حل کرے گا۔ انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا کیونکہ طلباء کلاسوں میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور کئی طلباء انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کئی طلباء نے امتحانات نہیں دیے ہیں، جس کے بعد اب حکومت کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ وہ اب دوبارہ امتحان بھی نہیں دے سکتے ہیں، جس سے طلباء کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں اب وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ فرقہ وارانہ خطوط پر تنازع کو ہوا دینا بی جے پی، RSS اور ABVP کی حکمت عملی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں کالج اور حکومت حجاب پر ہائی کورٹ کے حکم کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اس طرح کا الزام بھی ان طالبات نے لگایا ہے، اور وہ مسلسل صبر کے ساتھ احتجاج کر رہی ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ چھتیس گڑھ سے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں ایک والد اپنے 7 سالہ بچی کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جانے کو مجبور ہے۔ ویڈیو چھتیس گڑھ کا ہے، جس میں ایشور داس نامی ایک شخص بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بچی کو لے کر اسپتال گیا، جہاں اس کا چند ہی گھنٹوں میں اس کا وہ انتقال ہو گیا۔ وہ سرکاری اسپتال کی انتظامیہ نے بچی کے باپ کو ایمبولینس تک فراہم نہیں کیا، تو مجبوراً باپ کو بیٹی کی لاش کندھے پر رکھ کر گھر لے جانا پڑا۔ باپ نے بیٹی کی لاش کو لے کر 10 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ مجبور باپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، اور حیرت کی بات یہ کہ جب سوشل میڈیا پر اس پر رد عمل ظاہر کیا جانے لگا تو مقامی وزیر صحت نے استعفیٰ دینے کے بجائے بلکہ اپنا دکھ کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے پوری ذمہ داری جو ہے وہ باپ پر ہی ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ انہیں لاش لے جانے کے لیے ایمبولینس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ واقعی کتنا افسوسناک بات ہے کہ ایک تو ایمبولینس نہیں دی جا رہی، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے اسی کے بچی کے والد کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ اپنی بچی کی لاش کو اپنے سر پر ڈھو کر 10 کلومیٹر تک سفر کرنے کو مجبور ہے۔ تو یہ حالت ہے ہندوستان میں صحت خدمات کی، اور کس طرح کیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، جس میں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی لاش کو لے جا رہا ہے۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہیں 5 ریاستوں میں انتخابات ختم ہونے کے بعد ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ صرف 5 دنوں میں 3 روپے سے زائد دام بڑھے ہیں۔ آج بھی جو ہے 80 پیسے فی لیٹر کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں میں 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں کانگریس سمیت حزب اختلاف کی تمام جماعتیں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ کانگریس کی جانب سے دہلی سے لے کر جموں تک احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، اور قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں اب کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی ایک مرتبہ پھر مہنگائی کے حوالے سے مودی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی نیا محل یعنی کہ سینٹرل وسٹا کا جو پروجیکٹ ہے اس پر انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ مودی اپنا محل تعمیر کرا رہے ہیں، اور بیچارے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی مار برداشت کر رہے ہیں۔ وہیں اب مرکزی وزیر نتن گڈکری کا کہنا ہے کہ جو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے ہیں وہ یوکرین روس جنگ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جب انتخابات ہو رہے تھے اس وقت بھی یوکرین اور روس کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور اس وقت قیمتیں جو ہے وہ $139 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھی تھی، لیکن اور جیسے ہی انتخابات ختم ہوئے تو اس کے بعد پھر سے ایک بار قیمتوں میں اضافہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے ہی جو قیمتیں پہلے تھی وہ بھی
کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی 100 روپے کے آس پاس ہی تھی، اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ قیمتیں بڑھ کر کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ویسے ایندھن کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، رسوئی گیس کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، CNG کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اور دوسری گھریلو اشیاء کی قیمتیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں، جس سے عام عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں یوکرینی فوج نے اب ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے کہ روس 9 مئی تک جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ روسی حکام نے اپنے فوجیوں کو 9 مئی تک جنگ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ روسی فوجیوں کو 9 مئی تک جنگ روکنے کی ہدایت اس لیے بھی کی گئی ہے کیونکہ روس ہر سال 9 مئی کو 1941 سے 1945 تک جاری رہنے والی جنگ کے خاتمے کا جشن مناتا ہے۔ واضح ہے کہ روس نے فروری کے آخری دنوں میں یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس میں اب تک دونوں طرف کے سینکڑوں فوجی مارے جا چکے ہیں اور 2000 سے زائد شہریوں کی بھی ہلاکت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ 4 انٹرنیشنل صحافی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اب تک روس یوکرین کے کسی بھی بڑے شہر پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ جن 2 شہروں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہاں بھی یوکرین کی افواج نے قبضہ واگزار کر لیا ہے۔ حوثی باغیوں نے جدہ میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 کنوؤں میں آگ لگ گئی ہے۔ حملے کے بعد زوردار دھماکہ بھی سنا گیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی سے آگ کو پھیلنے سے روک لیا گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دوسری جانب عرب اتحاد نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے حوثی باغیوں کے 9 ڈرونز تباہ کر دیے۔ عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں کی کارروائیاں خطے اور عالمی امن کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں حوثی باغیوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ UAE میں بھی ان کے حملوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں سوئٹزرلینڈ سے ایک خبر سامنے آئی کہ اس میں ایک خاندان کے 5 افراد نے 7ویں منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک اپارٹمنٹ کے دروازے پر پولیس افسر کچھ پوچھ گچھ کے لیے پہنچے تھے، اور جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اہل خانہ نے دروازہ کھولنے کے بجائے انہوں نے گھر کے سبھی افراد نے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ دروازے پر کھڑے پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ کافی دیر تک اس نے انتظار کیا تو وہ اس کے بعد وہاں سے نیچے اتر آیا، تو جب وہ نیچے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ہجوم 5 لاشوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان 5 نے گھر کی بالکنی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے ایک بچے کے بارے میں وہ پوچھ گچھ کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچے تھے، جس کے بارے میں گھر والے کہہ رہے تھے کہ وہ گھر پر ہی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں خودکشی کرنے والوں میں 40 سالہ شوہر ہے، 41 سالہ اہلیہ ہے اور ان کی جڑواں بہن، جبکہ 8 اور 15 سالہ بچے بھی شامل ہیں۔ 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 15 سالہ بچے نے ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ اسرائیلی حکام نے جنوبی شہر بیر شیبا میں ایک شاپنگ سینٹر پر حملے میں ایک فلسطینی شہری کے قتل کے بعد کابینہ اجلاس میں فلسطین کے علاقے صحرائے نقب میں 10 نئی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کی منظوری کی رسمی کارروائی کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر داخلہ کا فیصلے سے متعلق کہنا ہے کہ یہ تاریخی اور دلچسپ فیصلہ نقب کے تصفیے کو مضبوط بنانے میں اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ نئے تعمیر ہونے والے گاؤں میں 1 لاکھ سے 1,25,000 لوگ رہائش اختیار کر سکیں گے، ایسا اسرائیل کا کہنا ہے۔ وہیں تمام اسرائیلی بستیاں عالمی قوانین کے تحت غیر قانونی ہیں کیونکہ وہ مقبوضہ زمین پر تعمیر کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متعدد قراردادوں میں اسرائیل کی آباد کاری کی سرگرمیوں کی مذمت کی ہے۔ وہیں 16 عرب ممالک کے ساتھ ساتھ 6 یورپی اور لاطینی امریکی ریاستوں سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا ہے، جس میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی، جنگی جرائم اور نسلی امتیاز کے ارتکاب میں ملوث اسرائیلی حکام کے خلاف مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے تل ابیب حکومت کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کے علاوہ اسرائیلی فوجی حکام کے خلاف سفری پابندیوں اور اثاثوں کو منجمد کرنے سمیت دیگر تعزیری اقدامات پر بھی زور دیا ہے۔ لیکن چونکہ علاقہ یوکرین نہیں ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والا روس نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ صرف اتنی ہی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ زبان تو ہلے لیکن کسی کے کانوں تک آواز نہ پہنچے۔ تو ناظرین، خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔